تو چوئی صاحب اگر جفیاں نہیں ڈالنی تو پھر معاملات کیسے حل ہوں گے؟ پاکستان کے جو معاشی چیلنجز ہیں، پاکستان کے جو بقیہ اندرونی چیلنجز ہے، اس کا حل بھی تو نکالنا ہے، تو کس طرح یہ معاملات آگے بڑھیں گے؟ نہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ملک میں سیاسی استحکام آئے اور اقتصادی ترقی ہو اور ملک میں امن و امان ہو۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آرم فورسز نے 8 فروری کو ملک میں پرامن الیکشن کرانے میں میجر کنٹریبیوشن کی ہے، ہیٹس آف ٹو اٹ۔ اب باقی جو الیکشن کے ریزلٹس نہیں مان رہے اور جو سمجھتے ہیں اس سے بہترین الیکشن ہو ہی نہیں سکتے تھے، اور اب وہ امریکہ والوں نے ان کی خدمات مانگ لی ہیں، وہ فیملی لے کے وہاں جا رہے ہیں، تو یہ اب اٹ ول بی ڈیسائیڈڈ ان دی کورٹس اینڈ ان دی اسٹریٹس آلسو۔ یہ مجھے اس سے ادھر معاملہ حل نہیں ہوتا نظر آ رہا۔ ظاہر الیکشن ٹریبیونلز موجود ہیں۔ حسن ایوب صاحب، میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ ان کا دعویٰ ہے، صحیح ہے غلط، وہ ظاہر ہے کورٹس کے اندر ڈٹرمن ہونا ہے، تو اعلان ضرور کیا ہے شہباز شریف صاحب نے کہ ایک میثاق مفاہمت ہم اناؤنس کرتے ہیں، لیکن کوئی کنکریٹ پروپوزل ہوتی ہے نا، مطلب وہ ایک میں سن رہا تھا کہ جی یہ ہم یہ کام کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک مثال یہ دی گئی کہ آپ کو یاد ہوگا جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تھی تو امیجیٹ جو گیلانی صاحب نے کوئی ججز کو رہائی کا کر دیا تھا، انہوں نے کہا تھا، تو کسی کوئی مشورہ دے رہا تھا کہ ایک آدھ جرنلسٹ جو گرفتار ہیں چلے ان کو ہی رہا کر دیں، پتہ چلے کہ معاملات آگے بڑھیں، تو کیا کرنا چاہیے حکومت کو؟ اب کیا کریں گے؟ ہاتھ بڑھایا انہوں نے، آگے سے چھٹک دیا۔ یعنی ابھی ان کو جو ہے وہ کل انہوں نے یہ بات کی اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ جعلی پرائم منسٹر ہے، کل وہ اٹھ کے وہ کہنا شروع کر دیں کہ آپ جعلی رکن قومی اسمبلی ہیں، تو معاملہ کہاں جائے گا؟ آپ بتائیں۔ کل اگر اسی طریقے سے جس زور و شور سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ جعلی مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہیں، اسی زور و شور کے ساتھ ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ جعلی مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہیں، تو معاملہ کہاں پر حل ہوگا؟ معاملہ تو پھر بھی کسی جو ہے وہ فورم پر جا کر حل ہوگا نا۔ اب جب آپ کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ جب ایک دفعہ نوٹیفیکیشن ہو گیا، اراکین آ چکے، منتخب ہو چکے ہیں، تو پھر کسی کورٹ میں وہ معاملہ نہیں جائے گا، وہ الیکشن ٹریبیونل میں جائے گا، وہ پہلی ریمیڈی وہاں پر ہوگی، کیونکہ الیکشن کمیشن وہ بھی کورٹ ہے بھائی، ہائی کورٹ کا جج، جی وہ کورٹ ہے لیکن الیکشن ٹریبیونل ہے نا، اس میں طریقہ کار ہے۔ ہائی کورٹ میں 199 میں نہیں جا سکتے، اب سپریم کورٹ میں براہ راست نہیں جا سکتے۔ آج یہ ہے نا معاملہ سپریم کورٹ میں ایک، تو انہوں نے کہا جی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ آئینی ادارہ ہے، اس کے مینڈیٹ کا احترام ہے، اس کے فیصلے کا احترام ہے، آپ جائیں الیکشن ٹریبیونل کے اندر۔ تو یہی طریقہ کار ہے، یہی وے فارورڈ ہے۔ اس کے علاوہ جو کور کمانڈر کانفرنس نے بھی انہی الفاظ میں بتا دیا ہے کہ جی آپ جو ہے ہیجان پیدا نہ کریں، متعلقہ فورم سے رجوع کریں، اس متعلقہ فورم سے رجوع کیے بغیر کوئی ریمیڈی اویلیبل نہیں ہے، نہ آئین میں نہ قانون میں۔ اگر یہ چیز ان کو سمجھ نہیں آ رہی، انہوں نے احتجاج کرنے ہیں، لڑنے ہیں، دیواروں سے ٹکرے مارنی ہے، ہمارے حاصل کیا ہوگا؟ مارتے رہے۔ آگے اگلی سٹوری کی طرف نقوی صاحب بڑھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کابینہ کی اناؤنسمنٹ کا آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر ساری بات چیت ہو رہی ہے۔ آج جو اخبارات کے اندر خبریں چھپی ہیں مطابق ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ذرا فائنانس منسٹری کے ابھی قریب نظر نہیں آ رہے، اور باقی بھی جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ مصدق ملک صاحب کی بات ہو رہی ہے، جنگ اخبار کے اندر خبر چھپی ہے، ان کو وزارت خزانہ کا جو ہے قلمدان سونپا جا رہا تھا، طاہر صاحب کو اطلاعات کا، خواجہ آصف صاحب کو دفاع کا، اسحاق ڈار صاحب کو بتایا جا رہا ہے کہ وزیر خارجہ کا، اور مختلف جو ہے اس کے اوپر تبصرے تجزیے ہو رہے ہیں۔ آپ کی سٹوری کے اوپر میں آؤں گا واپس، آپ کے کچھ کامنٹس آپ نے کیے تھے اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے۔ میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ ابھی تک کوئی تھوڑے بہت چانسز ہیں ڈار صاحب کے، لیکن اگر کہا جائے تو وہ کوئی اس وقت جو ہے نا 40-60 ہیں، کہ 40 ان کے بننے کے ہیں، 60 ان کے نہ بننے کے ہیں۔ تو آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی خبر ہے تو بتائیے۔ اچھا خبر صاحب، میں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وہ جو آپ نے شیر افضل صاحب کا کلپ سنوایا تھا، اس میں جو انہوں نے کہا گیا ہے کہ آپ احتجاج تیز کرو، میں تحریک انصاف کے کارکنوں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے اس پلیٹ فارم سے۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں ٹیلی ویژن چینلز میسر نہیں ہیں، صرف پی ٹی وی میسر ہے جس پہ یہ تحریک انصاف کے کارکنوں کی لیڈروں کی میڈیا گفتگو نہیں دکھائی جاتی، ٹھیک ہے؟ اب میں تحریک انصاف کے کارکنوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی میڈیا گفتگو آ کر باہر کرتے ہیں، خان صاحب کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کیا بات کر رہے ہیں، اور ان کا ابھی جو طاقتور حلقے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ فاصلہ کم ہو، لیکن ان کی گفتگو کارکنوں کو غصہ دلاتی ہے، کارکن غصے میں رد عمل دیتے ہیں،
اور اس سے طاقتور حلقوں اور تحریک انصاف میں جو فاصلے کم ہونا شروع ہوتے ہیں وہ دوبارہ بڑھنے لگتے ہیں. تو تحریک انصاف کے کارکن یہ ضرور سمجھیں کہ جو لیڈرز باہر آ کر میڈیا ختم ہو گیا. بات کر رہے ہیں عمران خان کے حوالے سے، اس میں کتنا سچ ہے اور کتنا. ڈار صاحب کے حوالے سے ایک کامنٹ کر دیے گا. ڈار صاحب کے حوالے سے، ڈار صاحب وزیر خزانہ نہیں بن رہے. چلے ناظرین.